کریے کہ ایک شخص سفر پر نکلنے والا ہے. آپ سوچئے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے کتنی عزت عطا کی کہ مسجود ملائکہ بنایا ہمیں, کہ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا, ابو البشر کو سجدہ کیا. اس کے بعد لیکن انسان کتنا ذلیل ہو گیا کہ انسان کا سر ہر جگہ جھکنے لگا تھا. زمین کے پتھر ہوں یا آسمان کے ستارے, ہر چیز ایک معبود بن چکی تھی. اسی دور کا واقعہ ہے. آپ ذرا غور کریے کہ ایک شخص ہے جو سفر پہ نکلنا چاہتا ہے, سفر پہ جا رہا ہے, ابھی اسلام سے اس کی ملاقات نہیں ہے, وہ اسلام نہیں جانتا, بس سفر پر نکل رہا ہے. اب اسے خیال آتا ہے کہ سفر پہ جا رہا ہوں, لمبا سفر ہے, پوجا پاٹ تو رہ جائے گی, عبادت تو رہ جائے گی, تو میں کیا کروں, میرا خدا تو یہیں چھوٹ جائے گا. تو اس نے سوچا کہ سامان رکھتے ہیں, کھانے پینے کا سامان ہوا, کپڑا ہوا, گٹھری باندھی اور کچھ پتھر اٹھائے, ان کو اپنا معبود, اپنا خدا بنایا اور اس کو گٹھری کے اندر ڈال لیا. سوچا کہ راستے میں چلتے رہیں گے اور اپنی عبادت بھی ہوتی رہے گی. مگر جب ڈالنے کے بعد گٹھری کندھے پہ رکھتا ہے تو گٹھری بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے. تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یار گٹھری تو بڑی بھاری ہو گئی ہے, سفر بھی لمبا ہے, لے نہیں جا پاؤں گا. اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں, معبود ہی بدل ڈالتے ہیں. اس نے پتھر نکال کے سائڈ کیا, آٹے کا معبود بنایا, اس کو آگ سے سیکا اور رکھ لیا اپنی جھولی اور اپنی گٹھری کے اندر, اور نکل گیا سفر پر. کھانے کا انتظام 2-3 دن کا تھا. سفر گزر گیا. سفر میں منزل تک پہنچنے میں جب دیر ہوئی تو بھوک لگی. اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار بھوک لگ رہی ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, مگر میرا معبود میری گٹھری میں پڑا ہوا ہے. پھر اس نے اپنے آپ کو منایا کہ نہیں نہیں, ایسا کیسے کر سکتے, وہ تو میرا معبود ہے, میرا خدا ہے, میں کیسے اسے کھا سکتا ہوں. اس نے اپنے آپ کو سنبھالا, بہت دیر تک سنبھالے رکھا, مگر جب اتڑیوں میں زور ہونے لگا, جب اس کی اتڑیاں ایٹھنے لگی تو اس سے نہ رہا گیا. اس نے اپنے معبود کو نکالا, پتھر کے اوپر رکھا, اپنے معبود کو پوچھا, پانی ڈالا, آٹا سانا, اس سے روٹی بنائی اور کھا لیا. اور کھانے کے بعد کہنے لگا میرا معبود اب نہیں کام آئے گا تو کب کام آئے گا. یہ عالم تھا, انسان کے حالات کس طرح کے تھے. وہی شخص جب گھر سے نکلا تھا تو اس کی جو بیوی تھی, اس کی جو زوجہ تھی, وہ حاملہ تھی, ان کو بچہ ہونے والا تھا. جب وقت گزر گیا, سال گزر گئے, جب وہ اپنے گھر واپس لوٹا تو اس نے اپنے آنگن میں کھیلتی ہوئی ننھی سی بچی پائی. اس نے غصے میں اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے. اس نے ڈرتے ہوئے بتایا کہ یہ بچی کوئی اور نہیں, آپ کی بیٹی ہے. وہ آگ بگلا ہو گیا, وہ غصے میں آ گیا, کہا تو نے مجھے بیٹی عطا کی ہے. کیونکہ عرب کا ماحول تھا, بیٹی ہو تو شرم اور آر کا باعث تھی. اس نے غصے میں اپنی بیٹی کو لیا اور نکل گیا صحرا میں. بیٹی ساتھ میں جا رہی ہے, ابا کو دیکھ کے بڑا خوش ہے کہ ابو بہت دن بعد آئے ہیں. ابو کے پیچھے پیچھے ننے ننے قدموں سے وہ جا رہی ہے, وہ لے جاتا ہے. جب دور سناٹے میں پہنچتا ہے وہ گڈھا کھننے لگتا ہے, وہ گڈھا کھن رہا ہے, وہ قبر کھن رہا ہے. بیٹی اس کی مدد کر رہی ہے کہ ابا کو محنت لگ رہی ہے. جب بیٹی نے دیکھا کہ ابا کے ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے, بیٹی نے اپنے ننھے آنچل سے اپنے ابا کا پسینہ پوچھا اور مدد کر رہی ہے اپنے باپ کی. اس کو پتا نہیں چلا, جب قبر اس نے کھود لی, اپنی بچی کو اس میں ڈھکیل دیا. بچی کو شروع میں کھیل لگا کہ ابا مٹی سے کھیل رہے ہیں, لیکن جب اس کی سانسوں میں بل آنے لگا, جب اس کی سانسوں میں مشکلات آنے لگی تو اس کو احساس ہوا کہ ابا مجھے دفن کیوں کر رہے ہو. اس نے بچی کی ایک بات نہ سنی, وہ اپنے باپ سے التجا کرتی رہی کہ اے میرے ابا جان, میرا قصور کیا ہے, مجھے دفن نہ کیجیے. باپ نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنی بچی کو دفن کر لیا. اور میں کہتا ہوں جس دور میں بچی کو دفن کرنا بڑا اعزاز اور ناز اور فخر کا کام تھا, اس دور میں ایک شخصیت تھی جس نے اپنی بیٹی فاطمہ کو پال کر ساری دنیا کے سامنے کہا کہ میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ماشاءاللہ, بے شک بے شک. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عرس قادری, عرس ثابتی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, بے شک. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے. جب میرے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تو آج آپ کو سننے میں بڑی عام سی بات لگتی ہے کہ ہاں اپنے بیٹی کو تو ہر کوئی پیار کرتا ہے, اعلان کر دیا ہوگا. ایسا نہیں ہے. اس ماحول میں یہ کہنا ایک جہاد تھا. تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اعلان کر دیا
لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، حضور نے وقت گزارا، دن گزرتا گیا، لوگ اسلام میں آتے گئے اور پورے عرب کا ماحول بدل گیا۔ آج دنیا میں اتنے دن منائے جا رہے ہیں، اور آپ کو بتا دوں کہ جو دن منانے کے خلاف ہے انہوں نے سائیکالوجی نہیں پڑھی۔ آپ سائیکالوجی پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا اس بات کا کہ انسان کے اندر سیلیبریشن کی فطرت ہے، فطرت پائی جاتی ہے، وہ دن مناتا ہے۔ آپ اس ملک میں دیکھ لیجئے آپ کا حال کیا ہے، ہم سب جشن آزادی مناتے ہیں، مگر جشن آزادی کم اور جو حکومت ہے حاضرہ اس کی چمچہ گری نظر آتی ہے جو اس وقت ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ تو انسان کام کیا کرتا ہے؟ انسان سیلیبریشن کرتا ہے، ہر چیز کو مناتا ہے، ہر دن مناتا ہے، مگر جس کو جو دن بھی منانے ہوں، اگر فادرس ڈے منانا ہے تو عید میلاد النبی منانا ہوگا، جب مدرس ڈے منانا ہے تو عید میلاد النبی منانا ہوگا، جب فادرس ڈے منانا ہے تو عید میلاد النبی منانا ہوگا، جب ہیومن رائٹس کے نعرے لگانے ہوں گے تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا ہوگا کہ جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ساری دنیا پریشان ہو گئی۔ ویٹیکن سٹی اس بات پر تبصرہ کر رہا تھا کہ کیا عورت کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں؟ کیا عورت کیا جذبات والی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ عورت کی کوئی اہمیت نہیں، عورت صرف ایک سامان ہے، کالے گورے کا فرق ہے، کالے کو مارا جاتا ہے، کالے کو پیٹا جاتا ہے صرف اس کی رنگ کی وجہ سے، مگر پھر ویٹیکن میں اڑتی ہوئی خبر پہنچتی ہے کہ ایک عرب میں حسین نگاہوں والا آیا ہے جو یہ کہتا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ اور جس ماں کو بازار میں نیلام کیا جاتا تھا اس نے جنت کو کھینچ کے اس کے قدموں میں رکھ دیا ہے، اس نے باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا ہے۔ وہ ہے کون جو ہر کسی کے جگر کو ٹھنڈا کر رہا ہے؟ وہ ہے کون جو ہر کسی روتے کو ہنسا رہا ہے؟ وہ کہا کہ عرب میں ایک حسین نگاہوں والا جس کی آنکھیں ایسی جیسے جنت کے دروازے ہوں، اور جس کی زلفیں ایسی جیسے کالی گھٹائیں لہرانا سیکھے، اور جب مسکرا کے بات کر لے تو مرتے ہوئے کو جینا آ جائے، لب ایسے کہ اگر چومتا نہ تو گلاب اپنی رنگت ہی نہ پاتا۔ صرف سن کے بیان کیا، سن کے کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ تصویر کامل صبر و رضا کی، تصویر کامل صبر و رضا کی، روح مبارک رحمت خدا کی، جنبش کا کل باد بہاری، لوح پیشانی نور کی دھاری، چشمہ جاری خاصہ باری، برق سا رف ان کی سواری۔ صرف سنا ہے تو کہا لوح پیشانی نور کی دھاری، برق سا رف ان کی سواری۔ سن کے بیان کیا، دیکھا نہیں تھا، جب دیکھ لیا تو کہتے ہیں یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، یہ ہاتھ یہ کونین کی توحید، یہ ہاتھ یہ کونین کی وارث کے اوراد، یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم بوسہ گہے رف و جبریل، وہ علم کے قرآن میں تیری عطرت کا قصیدہ، وہ حلم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے، اور وہ صبر کے شبیر تیری شاخ سمردار، وہ ضبط کے جس ضبط میں صدیق و عمر ہے۔ اے فکر مکمل رخ فطرت لب عالم، اے ہادی کل فخر رسول، اے ہادی کل فخر رسول رحمت پیغام، سنو وہ نظر آئے تو ہر برگ گلے ترخنی خوشبو، غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا، او غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا۔ سنو ہر برگ گل اس کی رخ فطرت، غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا۔ وہ اسم کہ جس اسم کو لب چوم لے ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا نہیں تھا صرف سنا تھا، جب دیکھا تو کہا وہ اسم کہ جس اسم کو لب چوم لے ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آوری ہوئی، دنیا چمک گئی، ہر طرف روشنی ہے۔ اب بچیاں اپنی قبروں سے سن رہی ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے روز کہ تمہارا قصور کیا تھا۔ وہ مائیں جو نیلام ہوتی تھی سن رہی ہیں کہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ بڑا ہی خوبصورت دور آیا، سب کچھ حسین ہے، ہر چیز خوبصورت ہے، مگر پھر وہ دور بھی آیا کہ جب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے جانا تھا۔
میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میں سب کچھ ختم ہو جائے گا. ایسا لگ رہا ہے کہ جس دنیا کو اندھیرے سے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زور بازو سے کھینچ کر اجالے میں لے آئے تھے, وہ واپس اندھیرے میں گر جائے گی. افراتفری کا ماحول ہے, ہر کوئی اداس ہے, ہر کوئی رو رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب سے مضبوط شخص عمر ہے. عمر کی حالت یہ ہے کہ عمر اپنے آپ کو کھو چکا ہے, ایسا لگتا ہے اسے ہوش نہیں. عثمان غنی کو جنہوں نے ذوالنورین بنایا, جنہوں نے ان کو غنی بنایا, آج وہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. مولا علی کو جنہوں نے خود تک پہنچنے کا دروازہ کہا, جنہوں نے مولا علی کا ہاتھ سر محفل اٹھا کر کہا کہ جو مجھے مولا مانے اس پر لازم ہے کہ علی کو بھی مولا مانے, آج وہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. جس دور میں ہر کوئی اپنی بچیوں کو دفن کر کے ناز کرتا تھا, آج سیدہ پاک کے وہ والد محترم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. مولا حسن حسین کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنے والے آقا, آج ان سے جدائی کا وقت ہے. ہر کوئی پریشان ہے, وہیں دشمنان دین منافقین شور مچا رہے ہیں, امت مسلمہ کو بہکا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اب تو حضور چلے گئے, اب نمازیں کون پڑھے گا, اب عبادت کون کرے گا, اب تو ہر طرح جھوٹے جھوٹے نبی نکلیں گے, اب تو کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا, اب تو کوئی اللہ کے سوا عبادت کرنے سے نہیں روکے گا, اب ستی پرتھا میں جلنے والی بچیوں کو جلنے سے کون بچائے گا. اب مجھے بتاؤ کہ بچیوں کا بچپن پھر سے دفن کیا جائے گا. سب کچھ ختم ہو گیا, کچھ نہیں بچا. کہ سارا افراتفری, سارا شور مچ رہا تھا, مگر وہاں قدم مصطفیٰ میں, بدن مصطفیٰ میں ایک شخص کھڑا تھا جو اپنے کانوں سے ساری آوازیں سن رہا تھا. وہ اپنے محبوب کو, اپنے یار کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ وہی چہرہ تھا جس کو میں اپنی آغوش میں لے کے جی بھر کے دیکھا کرتا تھا. یہ وہی چہرہ تھا کہ جب یہ پکارتے, جب ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہوتا, وہ یار ننگے پاؤں دوڑا آتا. جب کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا نہ تھا, وہ اپنے گھر والوں سے لڑ کے حضور کا ساتھ دیتا. آج وہ تنے تنہا کھڑے ہوئے اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے. کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اگر آج ابو بکر نے خلافت قبول نہ کی تو امت مسلمہ بکھر کے رہ جائے گی. سارا شور مرتدین کا, منافقین کا شور, دشمنان دین کا اس کے کانوں میں جا رہا تھا. وہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے, آگے بڑھتا ہے, اپنے پیارے حبیب کے ماتھے کو چومتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ جس نے زکوٰۃ نہ دینے کا اعلان کیا, جس نے مظلوموں کا حق مارا, ابو بکر کی تلوار اس کے لیے. جو نمازوں کے لیے لوگوں کو روکے گا, ابو بکر کی تلوار اس کے لیے. جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا, ابو بکر کی تلوار اس کے لیے. اور امت مسلمہ کو مخاطب کر کے پوچھا کہ بتاؤ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا رسول اللہ کی؟ سب نے بیعت آواز کہا کہ بے شک اللہ رب العزت کی. تو کہا تو پھر عبادت کرو کہ اللہ رب العزت کو کبھی موت نہیں آنی, تو جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چلتا رہے گا. کیا